اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ نفس پروری شروع ہو گئی ہے۔ آئی فیل لائک ڈوئنگ اٹ، میرا دل نہیں کر رہا، اور ہم دل جس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں اندھا دھند چلے جاتے ہیں۔ ابھی سیلف کیئر کے نام پہ یو آر سراؤنڈیڈ ود ٹاکسک پیپل، فلاں انسان مسوجنسٹ ہے، بڑی اچھی اچھی فینسی ٹرمز، باؤنڈری مینٹین کرنے کے نام پہ بدتمیزی شروع کر دی ہے ہم نے، اپنے لیے سٹینڈ لینے کے نام پہ سامنے والے کو گرانا شروع کر دیا۔ تو دیکھنا پڑے گا واپس، وی ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک، کہ کہیں نہ کہیں وہ سب کی ضرورت بھی تھی۔ ایک وقت تھا، بہت لمبے عرصے تک انسانوں نے اپنے آپ کو بڑا پیچھے پھینکے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ حدیث کی کتاب تو آپ کھول کے دیکھیں، اللہ کے حقوق، انسان کے اپنے حقوق اور دوسرے انسانوں کے حقوق۔ ہم نے ہمیشہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سنے، درمیان میں انسان کے اپنے حقوق آتے نہیں ہیں۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، دین سے زیادہ کون سکھائے گا کہ کھانا کس وقت پہ اور سونا کس وقت پہ اور اپنا خیال کتنا رکھنا ہے۔ لیکن جب انسانوں نے کافی ٹائم تک ایک ڈس بیلنس میں رہے ہیں، تو پھر اب دوبارہ ایک ایکسٹریم پہ آ گئے ہیں کہ ایوری تھنگ ہیز بیکم سیلف سینٹرڈ، ہر چیز میرے خواہش کے پیچھے، اور وہ خواہش آپ کو خوار ہی کر رہی ہے، ہمیں خوار ہی کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ جسے لگ رہا ہے کہ وہ ڈرگز لے کے دنیا کے مسئلوں سے نکل سکتا ہے، آپ دیکھیں ڈاکیومنٹری، اپنی روڈ پہ جا کے دیکھیں، شدید سردی میں کیا ایک چادر لے کے انہیں روڈوں پہ نہیں سونا پڑ رہا؟ وہ جو نفس کی خواہش تھی کہ اس وقت اس مسئلے سے نکلنا ضروری ہے، اس نے کہاں جا کے پھینکا؟ سالوں بعد۔ چاہے وہ کسی بھی طرح کی نفس پروری ہے، وہ ہمیں کسی ڈسپلن سے دور لے کر جا رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا روزے کا حکم ہے، ایک ہی پیسج ہے، ایک ہی رکوع ہے پورے قرآن پاک میں جہاں روزے کی ڈیٹیل میں بات ہے، اس کے بعد آپ کو روزہ کہیں نہیں ملتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ نماز کا 700 سے زیادہ دفعہ حکم آئے گا، تب بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ روزہ رکھنا بڑا آسان ہے، جس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی وہ بھی روزہ رکھ لے گا۔ وہاں ایک آیا ہے، عام حالات میں کیا ہے، وی کین ایٹ اینی ٹائم، ہم جب چاہے جو چاہے کھا سکتے ہیں۔ صبح کے 4 بجے فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا کوئی فرض نہیں ہے ہر انسان پہ۔ کیا ہوتا ہے رمضان میں، ساری روٹین زیادہ اسٹرکٹ ہو گئی ہے، اتنی ونڈو ہے جب آپ کچھ نہیں کھا سکتے، کھانا تو دور کی بات ہے، اور بھی بڑی ساری ریسٹرکشن ہے۔ جس نے اپنے روزے کا پورا خیال نہ رکھا، بد کلامی سے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، صبح سویرے اٹھنا پڑے گا، شام میں جا کے آپ کی افطار ہو رہی ہے، پھر تراویح میں گھنٹوں کھڑا ہونا پڑے گا۔ دیکھا جائے تو روٹین بڑی سخت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یرید اللہ بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے، وما یرید بکم العسر بٹ ہی وانٹس ایز فار یو۔ ڈسپلن از ڈیفیکلٹ، ڈسپلن مشکل ہے، صبح وقت پہ اٹھنا مشکل ہے، رات وقت پہ سونا مشکل ہے، صحیح کھانا کھانا مشکل ہے، ایکسرسائز مشکل ہے، پڑھائی مشکل ہے، سارے صحیح کام مشکل ہے۔ جب بھی آپ نے اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہو نا، اونچائی کا سفر طے کرنا ہو، تو وہ بڑا کانشیسلی کرنا پڑتا ہے، ایک ایک قدم اوپر کی طرف اٹھانا پڑتا ہے، دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ یہاں سے پھسلے تو کتنا نیچے گریں گے۔ نیچے گرنے کے لیے آپ کو کانشیس نہیں ہونا پڑتا، اگر آپ اوپر نہیں جا رہے تو آٹومیٹکلی نیچے آ رہے ہیں۔ کچھ وقت ہوتے ہیں زندگی میں جہاں آپ اتنے پیرالائز ہو گئے ہیں، لٹرلی آپ کا بازو ٹوٹے تو آپ کو دنیا دیتی ہے ریسٹ 40 دن کا، دل ٹوٹے تو نہیں دیتی، غم پریشانی آ جائے تو نہیں ملتا، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ دماغ اور دل اور سوچ اتنی مفلوج ہو گئی ہے۔ یس دیر آر ٹائم پیرالائز، نہیں ہوتے ہم سے کام، دیٹس اوکے، لیکن وہ وقت ہمیشہ نہیں رہتا، وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف اٹ، اور اس کے بعد دوبارہ ڈسپلن مینٹین کرنا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ نازعات میں، جہنم اور جنت کا ذکر کر رہے ہیں، جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس روز انسان کو یاد آئے گا کس طرف بھاگتا رہا ہے وہ ساری زندگی، کس کام کے لیے کوشش کرتا ہے۔ دو طریقے ہیں زندگی جینے کے، ایک ایکٹیو ہے، ایکٹیو کا مطلب ہے آپ کے پاس پورا پلان ہے، اس سال مجھے کیا اچیو کرنا ہے، اگلے 5 سالوں میں کیا اچیو کرنا ہے، اچیو کر سکے یا نہ کر سکے، کوشش کس کے لیے کرنی ہے۔ آپ دنیا کے لیے سب سے بڑی فیلئر ہو، اف یو ہیو ٹرائیڈ، آپ سے بڑی کوئی سکسیس نہیں ہے قیامت والے دن۔ دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ اچھا 100 لوگوں نے ایگزامس دیے تھے اور ایک نے 24 گھنٹے پڑھائی کی، تو 1 گھنٹے پڑھ کے اپنا سب کچھ یاد ہوتا ہے، دنیا تو صرف رزلٹ دیکھ رہی ہے۔ اسی لیے قیامت والے دن یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان کو یاد آئے گا
ماسا کس طرف بھاگنا صحیح ہو مطلب ایک بھاگنا بڑھنا اور کوشش کس چیز کی کوشش میں صبح شام پاگل ہو رہے ہیں. انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اس میں اخلاص اسلام کا حصہ ہے. لیکن کہیں وہ بھی تو نہیں ہو گیا. راضی نہیں ہو رہے تو آپ اپنے آپ سے ناراض ہیں. لوگ راضی ہو گئے ہیں تو اب آپ نے وہیں ڈیرا ڈال دیا. انہیں چھوڑ کے رکھ کے واپس نہیں آنا. دنیا کے مسائل میں چھوٹے چھوٹے اتنا تو نہیں الجھا دیا شیطان نے. اب رب کی طرف صحیح کی راستے پہ ہم بڑھ سکیں. اس راستے کے اینڈ پہ رب سے ملاقات ہونے والی ہے. ان هذه تذکرہ یہ تو ایک ریمائنڈر ہے. یو آلریڈی نو آل آف دس. بس آپ کو دوبارہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے. ہماری روح میں بیسک ڈیٹا فیڈ کر کے بھیجا گیا. فمن شاء الى ربه تو راستہ ہمیں مانگا تھا. اس راستے کی طرف اس راستے پہ بھاگنا ہے. بہت سارا راستہ مل جائے گا. یوم یتذکر الانسان اس دن یاد آئے گا انسان کو. اللہ کرے دنیا میں ہمیں جھٹکے لگتے رہیں ٹائم میں. کبھی موت کے قریب پہنچ کے کبھی ویسے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس انسان کو کتنے ڈگری کا جھٹکا دینا ہے. جہاں پہ وہ سمجھ جائے گا اس سے زیادہ دیا تو زیادہ ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا. اس سے کم پہ وہ مانے گا. سم ٹائمز پیپل گیٹ انٹو فزیکل ایکسیڈنٹ. سم ٹائمز انہیں خواب میں آ کے بتایا جاتا ہے کہ انسان ہو جائے. کبھی دنیا میں نقصان کروا کے بتایا جاتا ہے کہ آخرت کے نقصان سے بچو. نقصان ڈو یو سی ہاؤ اٹ فیلز لائک. خسارہ ہو جائے تو کیسے دل ٹوٹتا ہے, کیسے آپ پاگل ہوئے پھرتے ہیں. کیا آپ آخرت کا نقصان کر سکتے ہیں. اللہ کرے ہمارے آتے رہتے ہیں زندگی میں جھٹکے. اللہ کرے ہم وہ دیکھ سکیں اور جب آ جائے جھٹکا تو رائٹ ٹریک پہ آ جائیں. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ تو جس کسی نے سرکشی کی. طغا کہتے ہیں جب پانی بوائل ہو کے دیگچے سے باہر آنے لگتا ہے. اندر ایموشنز اتنے بھرے پڑے ہیں, چاہے غصے کے ہیں, محبت کے ہیں, ایکسائٹمنٹ کے ہیں, نفرت کے ہیں, حسد کے ہیں. کوئی بھی ایموشن ہے جس نے آپ کو اپنی حدود میں نہیں رہنے دیا, آپ حدود پار ہو رہے ہیں. طغا جیسے طاغوت بھی یہیں سے نکلا ہے. جب آپ رب کی بنائی ہوئی حدود توڑ دیتے ہیں. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا کیا اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی. دا لوئسٹ لائف دا کلوزسٹ لائف کو ترجیح دے دی. وہ جو قریب تر تھا وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے, اپنے قد سے اونچا ہو گیا کہ آخرت نظر نہیں آتی. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. کس کا؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وہ جو حدود میں نہیں رہ سکا, وہ جو لگامیں نہیں ڈال سکا. آپ حیران ہوتے ہیں, صرف ہیلتھ کی بات ہو رہی ہو, کھانے پینے کی بات ہو رہی ہو. ایک موومنٹ ہے انڈین ساتوک موومنٹ, وہاں ان کا پورا کورس ہے 21 دن کا. ایٹ دی اینڈ آف اٹ دے سے ابھی تو آپ نے 21 دن انفارمیشن لے لیا, اب اس کے بعد آپ کچھ دن اگر آپ نہیں اپنے برین کو فیڈ کریں گے تو پھر آپ واپس اسی طرف چلے جائیں گے. کانسٹنٹلی ہر روز 10-15 منٹ کے لیے کوئی نہ کوئی ویڈیو, کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنا ضروری ہے جو آپ کو بتائے برا کھانا کتنا برا ہے. اینڈ دے شوڈ اے پکچر جہاں پہ چند گھوڑے ہیں اور ان کی لگام کسی انسان نے کھینچی ہے. وین یو ہیو انٹلیکٹ, جب آپ اپنے آپ کو کوئی بات سمجھا دیتے ہیں, جب آپ اسے روز فیڈ کر رہے ہیں, تب آپ لگام لگا سکتے ہیں اپنے گھوڑے پہ, نفس کے گھوڑے پہ. ورنہ وہ گھومے گا ہر طرف اور ساری دنیا اس کے پاؤں تلے آتی ہے تو روڈ پہ چلا جائے گا. آپ کا بھی نقصان کرے گا. کہیں سر لگے گا, کہیں پاؤں ٹوٹے گا, کیا فرق پڑتا ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. کس کا؟ وہ جو فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وہ جو حد پار کرنے والے ہیں. دوسرا آپشن کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جس نے اپنے رب کے سامنے, جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. یہ خوف اصل میں خوف ہے, یہ خشیہ والا نہیں, روب والا نہیں. لٹرلی یا اللہ آپ کے سامنے مقام ربہ اپنے رب کے سامنے. جب قرآن کہتا ہے نا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, why doesn't it say وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے, ربہا اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. وہ رب جسے اس دنیا میں بے پناہ دفعہ پکارا ہے, تکلیف میں, پریشانی میں, بے بسی میں آسمان پہ بس ایک نظر اٹھی. وہ جو ساری زندگی انہیں پالتا ہے, ساری زندگی پرورش کی ہے, تربیت دی ہے, احکام سنائے, تحفے دیے ہیں, وہ جس کے پاس پوری اتھارٹی تھی, اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفس پہ قابو کرتے ہیں. وَنَهَا النَّفْسَ they stop their نفس, اپنی خواہشات کو روکتے ہیں. عَنِ الْهَوَىٰ کسی بھی طرف نہیں دوڑتے جائیں.
ہوا کہتے ہیں کھوکھلی خواہش کو، وہ جس کا کوئی دی اینڈ ہی نہیں ہے۔ اب اپنے آپ سے پوچھیں، جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا یہ والا سوٹ خرید لیا، یہ والی جاب مل گئی، یہ والی یہاں شادی ہو گئی، بیٹا ہو گیا، کیا یہ خواہش اینڈ ہو جائے گی؟ ویئر از دا اینڈ؟ اس لیے یا ایھا النفس المطمئنہ بڑا ضروری ہے۔ وہ جنہیں رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ہوتا ہے وہ لگامیں لگاتے ہیں اپنے نفس پہ۔ دے ڈونٹ سے میرا دل کر رہا ہے، نہیں دل نہیں کر رہا، رب کا حکم کیا ہے وہ میٹر کرتا ہے، دل کیا کر رہا ہے میٹر نہیں کرتا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں جو اپنے نفس پہ لگامیں لگا سکیں اور انہیں بے لگام نہ چھوڑ دیں۔ خدا نخواستہ بے لگام چھوڑیں گے تو وہ آپ کو جہنم تک لے جائے گا۔ لگامیں لگا لگا کے راستہ ٹھیک کر کر کے خود کو جنت تک، اللہ تعالیٰ تک لے کے جانا ہوگا۔ السلام علیکم۔